اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ خوب سننے والا خوب جاننے والا، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اس کے سے وسوسے اور دم پھونک اور اس کی سانس سے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام۔ ناظرین، آج میں روحانی عملیات کے لیے ایک مکمل اور انتہائی اہم انفارمیٹو ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ میرا بنانے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تسخیر ارواح یعنی کہ جنات کی تسخیر میں، ہمزاد کی تسخیر میں اور پریوں کی تسخیر میں ہم وظیفے کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں تو مدد نہیں ملتی۔ ناظرین، میں نے اپنی ویڈیو میں بہت سارے عمل بتائے ہیں۔ ایک دن کا عمل تسخیر کا جس سے واقعی تسخیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگوں نے کیا تو اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ کامیابی کس لیے نہیں ہوتی؟ عمل بالکل سچا اور 100% مجرب ہوتا ہے، لیکن کامیابی کس لیے نہیں ہوتی یہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ناظرین، تو یہ بتانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت قیمتی ویڈیو ملتی رہے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ ناظرین، سبسکرائب کرنا بالکل فری ہوتا ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا MBs یا پیسے چارج نہیں ہوتے، تو آپ بے دھڑک دل کھول کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، صرف اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسراف آمر کا عمل، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں محفوظ رکھیں کہ کوئی بھی جگہ امار جنات سے خالی نہیں ہوتی۔ امار جنات یعنی کہ جو وہ پہلے صدیوں سے وہاں موجود ہوتی ہیں، پہلے سے رہ رہے ہوتے، خالی نہیں ہوتی۔ ان جگہوں پر رہائشی پذیر امار جنات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی شخص کسی قسم کی ارواح، موکلات، جنات، آوان، خدام، الویہ و صفیہ کو، موکلوں کو، پریوں کو، دیووں کو ان جگہوں پر بلائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ان امار جنات سے عمل کی جگہ کو خالی کرایا جائے تاکہ آپ کا عمل کامیاب ہو سکے، اور اس قسم کے اعمال کو اسراف امر کہا جاتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جنات سے کوئی جگہ خالی نہیں، اور یہ سب ابلیس کی اولاد ہے، اور انسان کو نقصان پہنچانا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی عمل تسخیر ارواح یعنی جنات کی تسخیر، پریوں کی تسخیر اور موکلات کی تسخیر، ہمزاد کی تسخیر کی ریاضت شروع کرے تو پہلے اس جگہ یا اس مکان کو یا اس ایریے کو جنات و شیاطین اور ارواح خبیثہ یعنی کہ خبیث روحوں کو بھگا دے تاکہ وہ جگہ ان سے خالی ہو جائے اور عمل کی چلا کشی کا مثبت نتیجہ برآمد ہو۔ اگر عمل ایسے نہ کرے گا تو اس جگہ کے جنات و شیاطین اس کے عمل فاسد کر دیں گے۔ اکثر لوگوں کے اعمال ارواح یعنی کہ اعمال ارواح روحوں کی تسخیر، جنات، پریوں، ہمزاد کی اور موکلوں کی تسخیر اس نقطے کی ناواقفیت کے سبب رائگاں ہوتی ہیں اور عمل کو خبر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان جنات و شیاطین کو گوارا کہ ان کے گھر میں غیر جنات یا موکلات آئیں، گوارا نہیں کہ ان کے گھر میں غیر جنات یا موکلات آئیں۔ اور جب عمل تسخیر ارواح کی ریاضت شروع کرتا ہے تو جنات و موکلات اس مکان کے دروازے پر حاضر ہو کر سینوں پر اپنے ہاتھ سے اسماء الہی اور کلمات عمل کی اطاعت کے واسطہ رکھ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ عمل کے سامنے نہیں آتے، اور عمل کا کام بغیر ان کے سامنے ہوئے نہیں چلتا۔ اس لیے تمام اعمال ناقص رہتے ہیں، اور عمل بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے عمل کو غلط کہہ دیتے ہیں، اور عمل بتانے والے کو غلط کہہ دیتا ہے۔ ناظرین، اس کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ عمل غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ناواقفیت عملیات سے ناواقفیت کی بنا پر کامیابی نہیں ہوتی۔ جنات کو بھگانے کے لیے اس قسم کو پڑھا جائے تو جنات اپنی سکونیت تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو جگہ کو خالی کرنے کے لیے کچھ اعمال ہوتی ہیں جو بعد میں بتاؤں گا۔ تو جنات اپنی سکونیت تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس قسم کا نام اسراف آمر ہے، اور اس عظیم علم کے میخین نے اس قسم کو تمام جنات کے لیے جبر و قہر رکھا ہے، اور اس قسم کو پڑھنے کے بعد جنات عمل کو بغیر نقصان پہنچائے وہ مکان اور جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے اسماء تمام جنات اور ان کے حاکم پر جس کا نام تارش ہے غالب ہے۔ بس ثابت ہوا کہ تمام اعمال تسخیرات ارواح بغیر اس قسم یعنی اسراف امر کے ناقص رہتے ہیں، اور جب عمل اس قسم کو پڑھ لیتے ہیں تب اس جگہ کے جنات عمل کے پورا ہونے میں عمل کی مدد کرتے ہیں اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے، اور اس وقت موکلات اور جنات کے بادشاہ عمل کے پاس آ کر
جلد اس کی حاجت پورا کرتے ہیں۔ پس اس فن کے طالب و صادق کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی جنگل، بیابان یا مکان میں تسخیر یا روا کی ریاضت شروع کرے تو پہلے اس جگہ کو لبان سفید کا بخور روشن کرے، پھر اس قسم یعنی اسراف عمر کو 7 مرتبہ پڑھے اور ایسا 7 یوم تک ضرور کرے، اور اس جگہ کے جنات اپنے بال بچوں کو لے کر وہاں سے چلے جائیں گے اور خود تمہاری خدمت، تمہاری مدد کے لیے حاضر رہیں گے یہاں تک کہ تم عمل کی ریاضت سے فارغ ہو جاؤ۔ جب عمل حفاظت کی دعاؤں اور حجابوں، اسراف عمر اور دیگر تمام احتیاطوں کے ساتھ عمل کو شروع کرتا ہے تو قبائل جنات اور ان کے بادشاہوں میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص عمل تم کو مطیع کرنا چاہتا ہے، اے جنات روا، تم کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ تم اس کی مخالفت کے تاب نہیں رکھتے ہو۔ تو اس طریقے سے جس وقت عمل شروع کرے گا تو جنات، موکلات، پریاں، حمزات اور روحیں فوری اس کی خدمت میں حاضر ہوں گی، جس سے یہ سب باتیں معلوم نہ ہوں، وہ ہرگز ان اعمال کی طرف متوجہ ہو کر اپنے مال و جان اور بیوی بچوں کو ہلاک نہ کرے۔ تو ناظرین، اس کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی حفاظت کے سلسلے میں ہے کہ بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو بغیر سوچے سمجھے عملیات کرتے ہیں اور ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں آگے لگ جاتی ہیں، بربادی ہو جاتی ہے، چوری ڈکیٹی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ عملیات جو ہیں یہ بغیر کسی کامل استاد کے آپ عملیات نہیں سیکھ سکتے۔ ناظرین، اگر آپ ایک بندہ سائیکل جو ہے وہ بغیر استاد کے چلانا نہیں سیکھ سکتا، موٹر سائیکل گاڑی استاد کے بغیر چلانا نہیں سیکھ سکتا، تو یہ جنات اور پریوں کی اور یہ موکلات کی اور حمزات کی تسخیر آپ بغیر استاد کے کیسے کر سکتے ہیں، یہ بات سمجھنا آپ کے لیے از حد ضروری ہے۔ تو ناظرین، میں جادو جنات کو ختم کرنے کے لیے 10,000 سے زیادہ طریقے جاتا ہوں جادو جنات پر قلبے کے، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کے کلام سے میرے پاس اللہ پاک کی ایسی دی ہوئی طاقت موجود ہے کہ بڑا سے بڑا جادو اور جنات جو کسی سے ختم نہیں ہوتے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کے کرم سے اور قرآن پاک کی برکت سے۔